اس کے ساتھ ساتھ آج قرآن مجھے اور آپ کو ایک کتاب کی شکل میں مل رہا ہے۔ یہ قرآن جو ہمیں ملا، وہ جو ان کے خلاف جنگ تھی، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو ایک کتاب کی طرح ایک اکٹھا کیا گیا، صحابہ کی پوری ایک جماعت بنائی گئی، اور پھر قرآن کو اکٹھا کر کے ہمیشہ کے لیے ہم سب پر احسان ہو گیا کہ قرآن جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا وہ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا، اور پھر ہمیں آج تک اس کی برکات مجھے اور آپ کو مل رہی۔ تو یہ صحابہ کی قربانیاں، ان عظیم شخصیات کی قربانیاں ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، کہنے لگے ابو بکر۔ فرمایا ثم قال من، کہ اس کے بعد کون؟ کہا عمر۔ ان کی محبتیں، ان کی عظمتیں آپس کی ایسی تھیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اتحاد اتفاق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مقصد کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، حکم کی فرما برداری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنے اسلام، اپنے ملک، اپنے قوم کی ترقی کے لیے جو ہم سے ممکن ہوگا ہم اس کی کوشش کریں گے، ہم ایک بہترین انسان بنیں گے۔ حضور نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں سے بہترین انسان اور مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہماری زبان بھی اس طریقے سے چلنی چاہیے کہ کسی پر ٹوک نہ ہو، کسی پر طنز نہ ہو، کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ ہمارے ہاتھ بھی جائز جگہوں پر چلنے چاہیے، دوسری کی مدد کے لیے تو ہمارے ہاتھ چلے جائیں، آگے بڑھیں، کسی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے ہمارے ہاتھ آگے نہیں بڑھنے چاہیے۔ جب یہ سوچ ہوگی، ہمیں یہ فکر تو ہو کہ میں علم کے اعتبار سے اپنے روم میٹ کا، اپنے کلاس کے ساتھی کی مدد کر سکتا ہوں، ہمیں وہ مدد کرنی چاہیے۔ اگر بیمار ہو گئے ہیں ان کی تیمارداری کرنی چاہیے، اگر وہ پریشان ہیں تو ان کے حال احوال لینے چاہیے۔ یہ وہ اعلیٰ صفاتیں ہیں، یہ وہ اعلیٰ مقام ہیں جو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ان کی تو ایسی قربانیاں تھیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ، جو 2 دن کے بعد کچھ ملا آگے سے سوال کرنے والا آ گیا، اس کو کھلا دیا۔ ایک مہمان گھر میں آ گیا، کھانے کے لیے ایک آدمی کے لیے ہے، کہا بچوں کو بھوکا سلا دو، تم دیے کو صحیح کرتے ہوئے اس کو بند کر دینا، ہم منہ ایسے خالی میں چلاتے رہیں گے، وہ مہمان کھانا کھا لے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ایثار اور قربانی والے جذبے عطا فرما دے، ہم ایک بہترین رہبر بنیں گے، بہترین انسان بنیں گے، ہمارے ذریعے یہ دنیا ہی انشاءاللہ ایک جنت کا نظارہ پیش کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔